ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اپنی نزاکتوں پر مغرور نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے قدرت اس کی ڈنٹھل میں درجنوں کانٹے پیدا کرتی ہے، لیکن یاد رکھیں ان کانٹوں کی پیدائش میں بھی بے شمار جو ہے وہ حکمتیں ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نازک کو کوئی مسل نہ دے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے اس کے جسم میں کئی کانٹے پیدا کیے جاتے ہیں، تاکہ مسلنے والا جب اس نازک کو اس کی نزاکتوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ملنے کی کوشش کرے گا تو وہ تو مل کر کے خوشبو دے جائے گا، لیکن اس کے ارد گرد اس کے بدن کے کانٹے اس ہاتھ کو زخمی کر کے سبق ضرور سکھا سکیں گے کہ قدرت کی، اللہ اکبر، قدرت کی بناوٹوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ پامال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پھول اپنی نزاکتوں کے ساتھ آخری سانس لے کر کسی ہاتھوں میں دم توڑ کر خوشبوؤں کی رمق تو ضرور چھوڑ جائے گا، لیکن وہ کانٹے اس کو سبق سکھائیں گے۔ یہ قدرت کا انداز ہے، یہ قدرت کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، ہر پھول پیدا ہوتا ہے اس میں کانٹے ضرور ہوتے ہیں۔ جو شمع جلتی ہے کتنی خوبصورت لگتی ہے، جب شمع جلا دی جاتی ہے پروانے آ کر کے اس پر نثار ہوتے ہیں، کتنی حسین لگتی ہے۔ شمع پر لوگوں نے شاعری کی ہے تو اللہ اکبر لوگوں کے دیوان بھر گئے ہیں، لیکن قربان جائیں شمع اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ اللہ، کبھی شمع سے لوگوں نے محبوب کے چہرے کو تشبیہ دی ہے، کبھی محبوب کی آنکھوں کو تشبیہ دی ہے، کبھی محبوب کی رنگت کو تشبیہ دی ہے۔ شمع جلتی ہے، خود جل کر کے پورے ماحول کو روشن اور منور کر دیتی ہے۔ بلکہ غالب نے بھی کہا تھا کہ کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، اور آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک۔ اس طریقے سے انہوں نے بھی شمع کے بارے میں کہا تھا۔ اللہ اکبر، تو شمع جلتی ہے تو دھواں نکلتا ہے، اور شمع مغرور نہ ہو جائے، وہ دھواں اس کے اندر عیب پیدا کرتا ہے۔ جیسے پھولوں میں کانٹے عیب پیدا کر دیتے ہیں، ویسے شمع میں دھواں عیب پیدا کر دیتا ہے۔ اب میرے امام مصطفیٰ جان رحمت کے اس کامل و اکمل حسن کو یوں بیان کرتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول، یہی صرف یہی پھول۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت پھول ہے تو یہی پھول۔ کسی شاعر نے اس کا خیال نہیں کیا، محبوب کے چہرے کو مطلقاً پھول کہہ دیا، لیکن پھول کہہ کر کے کانٹوں سے برات کا ذکر نہیں کیا۔ اگر یہ ندرت کہیں ملے گی تو وہ امام اہل سنت کے کلام میں ملے گی۔ کہتے ہیں یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول، صرف یہی پھول خار سے دور ہے۔ یہ ایسا پھول ہے کہ قدرت نے جب یہ پھول پیدا کیا تو اس کے اندر کانٹے نہیں پیدا کیے۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور یہ ایسی شمع ہے کہ اس کے اندر روشنی تو ہے مگر دھواں نظر نہیں آتا۔ دھواں یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور جب حسن یہ تو کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ ایک جان نہیں یا رسول اللہ، آپ پر تو میں دونوں جہان قربان کرنا چاہتا، دونوں جہان، دونوں جہان۔ دونوں جہان میں جنت بھی آتی ہے، اور جنت کیا ہے؟ ایک مقام پر کہتے ہیں بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، کہتے ہیں جب میں حضور کی زلفوں کی تعریف کرنے لگتا ہوں تو میری فکر کی پرواز کے سامنے اب میں فکر میں آ جاتا ہوں۔ تفکرات کی دنیا میں، تخیلات کی دنیا میں شاعر آ کر کہہ رہا ہے بزم ثنائے زلف میں، حضور کی زلفوں کی ثنا کی بزم میں میری عروس فکر کو، میری فکر کی دلہن کو ساری بہار حشت خلد، حشت کہتے ہیں آٹھ کو، فارسی میں حشت کہتے ہیں ساری بہار حشت خلد، آٹھوں جنت کی ساری بہاریں حضور کی زلفوں کی خوشبو کے سامنے کیا ہے؟ چھوٹا سا عطر دان ہے۔ ساری بہار حشت خلد، چھوٹا سا عطر دان۔ جب جنت، آٹھوں جنت کی بہاریں جس کی زلفوں کے سامنے چھوٹا سا عطر دان ہو تو اس زلفوں کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حضور کی زلفیں ہیں۔ اب مولانا وہ شعر پڑھا، رخ دن ہے یا
مہر سما، حضور کا چہرہ دن ہے یا آسمان کا سورج ہے؟ مہر سما، یہ شاعری کے لب ہے، انداز ہے، رخ دن ہے، شاعری ہے، یہ صرف شاعری ہے، یہ دو جملے، رخ دن ہے یا مہر سما، چہرہ ہے یہ آسمان کا سورج ہے۔ اب عشق کو کہتا ہے، پہلے شاعری ہے پیچھے عشق ہے، یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں۔ حضور کا چہرہ دن ہے یا آسمان کا سورج ہے، یہ شاعری ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ ان کا چہرہ دن ہے نہ ان کا چہرہ آسمان کا سورج ہے۔ دن کہوں تو کس منہ سے کہوں، اس لیے کہ والضحیٰ کہہ کے قرآن تو ان کا چہرہ بیان کرتا ہے۔ دن کو خیرات ملتی ہے ان کے چہرے سے۔ یہ کہتے ہیں شب زلفیاں مشک خطاں، ان کی زلف رات ہے یا خطاں کا مشک ہے یا خطن کا مشک ہے۔ یہاں پھر شاعری آ گئی، پھر آگے کہتا ہے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ یہ ہے نہ وہ ہے۔ پھر آگے بہت بیان کرتے کہتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل ان کو گل کہہ رہی ہے، قمری نے سروے جاں فضا، قمری نے کیا کہا کہ وہ سرو ہے، کہتے ہیں حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ ہے نعت خوانی، اور ہم ایسی نعت خوانی کے قائل ہیں۔ جب نعت خوانی ہوتی ہے تو یوں کہا جاتا ہے عرش کی عقل دنگ ہے، نعت خوانی عرش کی عقل دنگ۔ میں دوسرے شعرا کو نشانہ نہیں بنا، جو نعت خوانی کرے وہ لب قابل تعظیم ہے، وہ خیال قابل تعظیم، وہ فکر قابل تعظیم ہے۔ قدرت جس پر اپنے انعامات کی انتہا کر دیتی ہے اسی کو محبوب کی مدحت کی توفیق عطا کرتی ہے۔ محبوب کی مدحت یوں ہی نصیب نہیں ہوتی، کہا کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، چرخ میں یعنی گھوم رہا ہے، آسمان کا دماغ گھوم رہا ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہو گئی ہے، آسمان کا دماغ گھومنے لگا ہے، کس کو دیکھ کر؟ کس کو دیکھ کے عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ حضور کی بلندی اور اس اب کو دیکھ کر کے آسمان کا دماغ چکرانے لگا ہے، عرش کی عقل دنگ ہو گئی کہ حضور یہ جو جانے مراد ہے ان کا مقام اور ان کی حدوں کی انتہا کہاں ہے، ان کی بلندی اور رفعت کی انتہا کہاں ہے؟ اس پر نہ عرش کا دماغ کام کر رہا ہے اور آسمان تو چکرا رہا ہے۔ یہ ہے نعت خوانی۔ جس نے بھی نعت خوانی کی، حضرت امیر خسرو نے کی، پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ حضرت سیدی سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ انہوں نے کہا اور بھی کہا، اسی طرح علامہ جامی نے کہا تنم فرسودہ جا پارا زی ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آبارا زی سیاں یا رسول اللہ، جو سوئے من گزر آری منے مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، اور زی جامع حب تو مستم۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔